یہ بلاگ ایف بی آر کے آئرس سسٹم ٹیکس ریٹرن فائلنگ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ATL اور پچھلے سال کا ریٹرن نہ فائل کرنے کے نقصانات پر مبنی ہے۔ بلاگ کا عنوان ٹیکس ریٹرن فائلنگ ATL کی اہمیت اور پچھلا سال چھوڑنے کا انجام۔ تمہید: پاکستان میں ٹیکس نظام کو بہتر بنانے اور محصولات میں اضافے کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے کئی اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات میں سب سے اہم آئرس پورٹل کے ذریعے آن لائن ٹیکس ریٹرن فائلنگ اور ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ATL کا نظام ہے۔ لیکن اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ پچھلے سال کا ریٹرن فائل نہ کریں تو کیا موجودہ سال کا ریٹرن فائل کرنے سے ATL میں شامل ہو سکتے ہیں؟ آئیے اس اہم موضوع کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آئرس سسٹم کیا ہے؟ آئرس FBR کا آن لائن پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آمدن کا سالانہ ریٹرن جمع کروایا جا سکتا ہے، ویلتھ اسٹیٹمنٹ دی جا سکتی ہے، بنایا جا سکتا ہے اور مکمل ٹریکنگ کی جا سکتی ہے۔ یہ سسٹم ٹیکس گزاروں کو خود مختار بناتا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم اپنی فائلنگ کی حیثیت چیک کر سکے۔ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ATL کیا ہے؟ ATL ایک ایسی سرکاری لسٹ ہے جو ہر ہفتے اپ ڈیٹ ہوتی ہے۔ اس میں وہ افراد شامل ہوتے ہیں جنہوں نے ایک مقررہ وقت پر سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کیا ہو، 2 تمام واجبات ادا کیے ہوں، 3 پچھلے سال کے ریٹرن بھی مکمل کیے ہوں۔ ATL میں شامل ہونے والوں کو کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں جن میں کم ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹ، بینکنگ اور پراپرٹی ٹرانزیکشن پر کم کٹوتی، ٹینڈرز میں اہل شرکت، فنانشل انسٹیٹیوشنز کی نظروں میں بہتر اسکور۔ سوال: اگر پچھلے سال کا ریٹرن نہ فائل کریں تو کیا ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہزاروں لوگ ہر سال پوچھتے ہیں۔ کیا ہم صرف اس سال، مثلاً 2024-25 کا ریٹرن فائل کریں اور ATL میں آ جائیں؟ جواب: نہیں۔ FBR کے مطابق ATL میں آنے کے لیے آپ کو نہ صرف موجودہ سال بلکہ گزشتہ سال کا ریٹرن بھی لازمی فائل کرنا ہوتا ہے۔ پچھلا ریٹرن فائل نہ کرنے کے نقصانات: اگر آپ نے پچھلے سال کا ریٹرن فائل نہیں کیا تو آپ کا نام ATL میں شامل نہیں ہوگا۔ آپ تصور کیے جائیں گے۔ آپ پر تمام مالی معاملات میں زیادہ ٹیکس لاگو ہوگا۔ بینک سے کیش نکلوانے پر زیادہ ٹیکس، جائیداد خریدنے بیچنے پر زیادہ ٹیکس، گاڑی رجسٹریشن پر زیادہ ٹیکس، بیرون ملک سفر پر پابندیاں اضافی ٹیکس، کاروباری ٹینڈرز میں نااہلی۔ صرف موجودہ سال کا ریٹرن فائل کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ FBR آئرس سسٹم کے ذریعے موجودہ سال کا ریٹرن فائل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا پچھلا سال غائب ہے اس لیے آپ کی فائل نقصان دہ تصور کی جائے گی۔ آپ پر لیٹ فائلنگ کی پینلٹی بھی عائد ہو سکتی ہے۔ آپ ATL میں شامل نہیں ہوں گے چاہے آپ موجودہ ریٹرن بالکل درست طریقے سے کیوں نہ جمع کرائیں۔ کیا پچھلا ریٹرن اب بھی فائل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، FBR پچھلے سال کا ریٹرن فائل کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو آف لائن مینیول ریکویسٹ کرنی پڑ سکتی ہے۔ آئرس میں جا کر ریٹرن فائلنگ فار پیسٹ ایئر کا آپشن استعمال کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ممکنہ لیٹ فائلنگ سرچارج پینلٹی بھی دینا ہوگی، عام طور پر 1000 سے 20,000 روپے تک۔ ریٹرن کی فائلنگ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ریٹرن فائل کر دیتے ہیں تو آئرس میں آپ کا اسٹیٹس فائلڈ ہو جاتا ہے۔ ویریفیکیشن: عام طور پر ویریفیکیشن انسٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ٹیکس جمع کرایا ہے تو FBR کو میں 24-72 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی فائل ATL کے لیے کوالیفائی کرتی ہے۔ ATL لسٹ میں نام کب شامل ہوتا ہے؟ ATL ہر پیر منڈے کو اپ ڈیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ریٹرن مکمل اور درست ہے تو اگلے ہفتے میں آپ کا نام لسٹ میں آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پچھلے سال کا بھی ریٹرن فائل ہو۔ عملی مثال: فرض کریں کہ آپ نے پچھلا ریٹرن فائل نہیں کیا 2023، صرف 2024-25 کا ریٹرن جمع کرا دیا۔ نتیجہ: آپ رہیں گے بینک کیش نکالنے پر 0.6% کی بجائے 0.9% ٹیکس، جائیداد خریدنے پر 2% کی جگہ 7%، گاڑی رجسٹریشن پر بھی ایکسٹرا چارجز۔
कोई कंपनी गवर्नमेंट टेंडर कबूल नहीं करेगी। एटीएल में आने के फायदे: 1. टैक्स कटौती कम। 2. हर माली इदारे में इज्जत। 3. सरमायाकारी में आसानी। 4. कर्जे और क्रेडिट कार्ड्स की अप्रूवल। 5. एनटीएम की साख बेहतर होती है। आपको क्या करना चाहिए? 1. आइरिस लॉगिन करें। 2. पिछले